ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ رات کو جب سوئیں تو نماز کی طرح کا وضو کر کے سوئیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے برہ بن عازب، جب تم رات کو سوو ٹھیک ہے تو نماز کی طرح کا وضو کر کے سو جاؤ، اور آپ نے اس کے ساتھ کچھ کلمات بھی جو ہے نا وہ سکھائے، تو وہ کلمات ادا کر کے تو سو جاؤ۔ آئیے پہلے جو ہم باب پڑھ رہے تھے وہ کتاب الوضو تھا، اب ہم دوسرا باب کتاب الغسل ٹھیک ہے، کتاب الغسل اس کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور یہ باب جو ہے غسل کے متعلق اب ہم حدیث مبارکہ جو ہے یہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، یعنی کہ نماز نہ پڑھو جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ ٹھیک ہے، یا تمہیں نہانے کی حاجت ہو یا تم پر غسل فرض ہو چکا ہو یا تم نشے کی حالت میں ہو ٹھیک ہے، تو نماز کے قریب نہ جاؤ ٹھیک ہے۔ پہلے غسل کرو، خوب پاکی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ حاصل کرو، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ نماز کے لیے عبادت کے لیے آؤ، اور اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہاری عقل اتنی، یعنی کہ تمہیں اتنا ہوش آ جائے کہ جو تم کچھ الفاظ ادا کر رہے ہو وہ تمہاری سمجھ میں آ جائیں، اس وقت تک جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔